اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ معلوم تھا کہ رمضان المبارکہ کی مقدس ساعتوں میں بعد فجر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلہ چلاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کا تجارتی سفر، اور پھر اس کے بعد تبلیغی مرحلے ہم یہاں پر عرض کیے ہیں۔ سیرت کے یہ سارے گوشے، اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوی زندگی، جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی تقریباً 13 سال اور مدنی زندگی 10.5 سال کے قریب۔ تو ہم سیرت کا جو درس یہاں پر مسلسل چلا رہے تھے، اور ارادہ یہی تھا کہ اس مسجد پاک میں سیرت کے درس کو کنٹینیو کیا جائے، لیکن میرے کثرت سفر کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں ہو پا رہا کہ آپ کے ہاں پابندی اس کی کر سکوں۔ پھر میں نے آج یہ طے کیا کہ جمعہ مبارکہ کی نماز کے دوران جو خطاب ہوتا ہے، اس میں حضور کی سیرت ہی کیوں نہ بیان کر لی جائے، تاکہ وہ سلسلہ سیرت بھی کنٹینیو چلتا رہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، مصر میں ایک سلسلہ ہے، سلسلہ دندراویہ، وہاں کے مشائخ، اور وہ عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اس لیے عجیب و غریب نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھنے میں الگ لگتے ہوں، نہیں، ان کے افکار و نظریات اس زمانے میں بہت بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں خود وہاں پر حاضر رہا۔ ان کے ہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس سلسلے کا کہ ان کے ہاں کوئی پیر نہیں سوائے رسول اللہ کے، وہ صرف اور صرف حضور پاک کی بات کرتے ہیں۔ ان کے ہاں شیخ کہنا یا کسی کو ہاتھ چومنا یا کسی کے لیے تعظیم کرنا بھی اس کی اجازت نہیں۔ ان کے شیخ تو ہوتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے کہ آپ کے شیخ کون ہیں، کوئی نہیں بتاتا، کہتے ہیں ہمارے شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بات بیچ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب وہاں گئے تھے تو جمعہ کا جو خطاب ہوتا ہے، خطبہ، الحقیقت المحمدیہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی حقیقت محمدیہ پر وہ خطیب خطاب کر رہے تھے۔ نابینا ہیں اور حضور کی حقیقت پر خطاب کر رہے تھے۔ اتنا بہترین خطاب تھا۔ تو بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ اس ایک ٹاپک پر پچھلے 12 سال سے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میری زندگی میں جب تک میری زبان کھلتی رہے گی، صرف اسی عنوان پر میں گفتگو کروں گا، حقیقت محمدیہ، اور اسی کو بول کر میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، حضور کی سیرت اور حضور کی اخلاق و کردار کو بیان کرنے کے لیے ایک بیان کافی نہیں ہے، بلکہ سب قلم ٹوٹ گئے، سب سیاہیاں خشک ہو گئیں، پھر بھی کہنے والوں نے یہ کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے پھر یہ بھی کہا، سب قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ بہرحال ہم آج جمعہ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
اس سلسلہ سیرت کو جو ہم نے شروع کیا تھا اس مسجد پاک میں آگے بڑھاتے ہیں۔ ہجرت کا 5واں سال تھا حضور کی، یہیں تک میں نے بیان کیا تھا۔ ہر سال کی خصوصیات تھی۔ پہلا سال ہجرت کا کس طرح سے چلا، وہ تو ابھی اسٹیبلشمنٹ اور سیٹلمنٹ میں گزرا تھا، عقد مواخات ہوئی تھی، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا گیا تھا اور ابھی سیٹل ہو رہے تھے، لیکن اسی دوران چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی ہو رہی تھیں۔ مکہ والے اپنے انتقامی بدلے کی آگ میں بھڑکے ہوئے، وہ کبھی مدینے پر چھوٹے چھوٹے حملے کرتے تھے، اور پھر دوسری ہجری آئی، دوسرا سال، تو پھر جنگ بدر واقع ہوئی، اور جنگ بدر میں بہت خطرناک انداز میں ان کو شکست ہوئی، شرمناک شکست ہوئی تھی مکہ کے کافروں کو۔ 70 کافر مارے گئے تھے، اس میں بڑے بڑے سردار، ابو جہل بھی مر گیا تھا، عتبہ شیبہ جیسے لوگ مر گئے تھے۔ اور بدر کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں اسی بدر کی شکست کے غم میں ابو لہب بھی مر گیا تھا، تو بڑے بڑے گستاخ دنیا سے چلے گئے تھے، اور اس بدر کے بدلے کی آگ ان کے دلوں میں ایسی بھری ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پھر دوبارہ مدینے پر چڑھائی کی۔ یہ تیسری ہجری تھی، تیسرا سال تھا، احد کی جنگ واقع ہوئی مدینہ طیبہ میں۔ ایک سال گزرا تھا کہ شوال کا مہینہ تھا اور احد کی جنگ واقع ہوئی، اور اس کی بھی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر تیسری ہجری کے بعد چوتھی ہجری کے درمیان چھوٹی چھوٹی بہت ساری جنگیں ہوئی، سرایا ہوئے، صحابہ گئے، کبھی 300 کی فوج گئی، کبھی 400 کی فوج گئی، کچھ میں مقابلے ہوئے، کچھ میں مقابلے نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد 5ویں ہجری آئی۔ اب 5ویں ہجری میں ایک اہم واقعہ جو پیش آیا، جبکہ چوتھی ہجری میں نے غزوہ بنو مصطلق کا ذکر کیا تھا۔ غزوہ بنو مصطلق، جس کو مریسی بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ، یاد ہے نا آپ حضرات کو جو حاضر باش تھے؟ ہو سکتا ہے نام ذہن سے نکل جاتے ہوں، لیکن واقعات تو یاد ہونا چاہیے کہ ہوا کیا تھا، کیونکہ مجھے سیرت سننے والے بہت سارے احباب نے یہ کہا کہ اتنے نام آپ ذکر کرتے ہیں صحابہ کے، لیکن ذہن میں یہ چیزیں رہ نہیں جاتی۔ ہم نے کہا نام اگرچہ یاد نہ ہو، واقعہ یاد رہے، یہ سیرت کا حصہ ہے کہ جب سیرت دہرائی جائے تو آپ کے ذہن میں پھر سے وہ فلیش آ جائے۔ اور غزوہ بنو مصطلق، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تھی واپسی کے دوران، وہی غزوہ تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مدینے میں 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، یہ بھی میں نے بتایا تھا، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قینقاع۔ یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کر رکھا تھا کہ جب بھی مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو ساتھ مل کر لڑیں گے۔ لیکن بنو نذیر جو تھے وہ غدار تھے، انہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو مدینے سے باہر بھگا دیا گیا تھا۔ وہ بھی ایک جنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا طعنہ دیا تھا؟ بنو نذیر نے ایک عورت کو، جو عربی عورت تھی، اس کا لباس اتار دیا، مدینے میں ننگا کر دیا تھا اس عورت کو یہودیوں نے۔ تو ایک مسلمان جو وہاں گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھ کر کے یہودیوں کو آر دلایا کہ تم کیسے عرب ایک خاتون کا پردہ چاک کر سکتے ہو، کیسے اس کو بے نقاب کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے، یہودیوں نے غرور و تکبر میں کہا تھا اس مسلمان کو کہ تمہارے حوصلے بہت بڑھ گئے، بدر میں تم کیا فتح پا لیے، تمہارے سینے چوڑے ہو گئے، وہ مکہ والے تھے، ہم مدینے والے ہیں، ہم کچا چبا جائیں گے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ دھمکیاں تھیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلے بنو نذیر، اور پھر ان کے قلعے کا محاصرہ ایسا کیے تھے کہ وہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ اب یہ بنو نذیر یہاں سے بھاگ کر کے چلے تو 2 قبیلے اور بھی تھے مدینے میں یہودیوں کے، ایک بنو قریظہ، انہوں نے وعدہ نہیں توڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایگریمنٹ تھا اس پر چل رہے تھے، لیکن جو توڑ کر کے یہودی بھاگے تھے وہ جا کر کہاں پناہ لیے؟ خیبر میں۔ خیبر مدینے سے تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ یہودیوں کی بستی تھی، وہاں جا کر کے یہ پناہ لے لیے۔ کون؟ بنو نذیر۔ اور جو بنو مصطلق، غزوہ بنو مصطلق میں بھی جن کو مارا گیا تھا، وہ بھی بھاگ کر وہاں جا کر پناہ لی، یعنی سارے دشمن ایک جگہ جا کر جمع ہو گئے۔ وہاں بیٹھ کر کے اب پلاننگ کرنے لگے، اس میں حی بن اخطب
مشکن بن سلامہ بن مشکم، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سردار بن گئے وہاں پر، اور ان لوگوں نے کھچڑی پکانا شروع کیا کہ اب مدینے پر اب ایسا حملہ کریں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اب ان لوگوں نے پلان بناتے بناتے جتنے ان کے حلیف قبیلے تھے، یعنی ان کے حمایتی، سب کو جمع کر لیا۔ پھر جا کر کے مکہ کے قریش سے بات کیا کہ ہمارا ایسا ایسا ارادہ ہے کہ ہم مدینے پر ایک بہت بڑی فوج لے کر کے لڑیں گے۔ بدر میں وہ 1000 کی تعداد میں آئے تھے، احد میں 3000 کی تعداد میں آئے تھے، اب ان کو چاہیے تھا ایک بہت بڑی فوج۔ تو مکہ میں جا کر کے جیسے ہی ان یہودیوں نے بات کیا، ابو سفیان تیار ہو گئے اور سارے مکہ کے جتنے قبیلے تھے سب کو دعوت دی اور سب کو لالچ بھی دیا اور سب جمع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ یہودی اور مکہ کے قریش دونوں مل کر کے بنو غطفان ایک قبیلہ ہے نجد کا، ان کے پاس گئے اور کہا خیبر کی جتنی آمدنی ہوتی ہے کھجوروں کی، آدھا مال تمہیں سال میں دے دیا جائے گا، جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ وہ مال کی لالچ میں نجدی قبیلے ساتھ میں ہو گئے۔ تو کتنے قبیلے ساتھ میں ہوئے جس کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ حزب جو ہے جماعت کو کہتے ہیں، احزاب بہت ساری جماعتیں، اور یہ کل ملا کر کے 10,000 کی تعداد ہو گئی، 10,000 کی تعداد۔ اور مدینے میں صحابہ کتنے تھے اس وقت؟ مشکل سے 2,000 صحابہ اکرام، بلکہ اتنی بھی تعداد نہیں تھی۔ اب 10,000 کا ایک لشکر جرار لے کر وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس میں قریش بھی ہے، بنو غطفان بھی ہے، یہودی قبیلے بھی ہیں، سب کے سب ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام اپنے اپنے مشورے پیش کیے کہ بدر میں ایسا ہوا تھا، احد میں ایسا ہوا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی بڑی فوج مدینے میں گھس آئے گی اور ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے تو بہت سارے گھر ٹوٹیں گے، بہت سارے شہری چیزیں خراب ہوں گی، اس لیے مدینے میں آنے کی اتنی بڑی فوج داخل ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ باقی سب تینوں طرف سے مدینے میں گھر بنے ہوئے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، ایک ساتھ فوج نہیں داخل ہو سکتی تھی۔ ایک جگہ مدینے کا کھلا راستہ تھا جہاں سے یہ مدینے میں گھس سکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، اس راستے پر ہم ایک لمبی خندق کھود دیتے ہیں تاکہ ان کی فوج یہ خندق کو کراس کر کے نہ آ سکے۔ ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا تھا۔ اب وہ گڑھا کھودنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو گئے، کہا کہ یہ مشورہ بہت اچھا ہے۔ اب پھر یہ سخت جاڑوں کا، سخت سردی کا موسم تھا، صحابہ اکرام کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ 1 مہینے تک وہ خندق کھودی گئی ہے، 1 مہینے تک، اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10-10 گز ایک ایک صحابی کو بانٹ کر کے دیا تھا کہ تم 10 گز کھودو گے، تم 10 گز کھودو گے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں بھی کدال لے کر کے اس خندق کو کھودا، صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی دھول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پوری تہ جمع ہو گئی تھی جب خندق کھودی جا رہی تھی، اور کئی دن کے فاقے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غزوے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی، اس کا ذکر پورا قرآن پاک میں سورہ آئی ہے، سورۃ الاحزاب، پوری سورہ موجود ہے 21ویں پارے کے اخیر میں۔ اب یہ خندق جب کھودی جا رہی تھی، اتنی لمبی اور اتنی چوڑی خندق ہے یہ کہ عرب کا بڑی نسل کا گھوڑا، تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر کے اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا، اتنی چوڑی اور اتنی گہری اور اتنی لمبی خندق۔ یہ کھودنے کے وقت میں کئی معجزے بھی پیش آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جنگ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، ایک پتھر اتنا بڑا آ گیا کہ صحابہ سے وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ صحابہ آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر ہم میں سے کسی سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضور اٹھے، اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے کہ مضبوط پیٹ کو باندھنے سے بھوک بار بار نہیں لگتی تھی، ورنہ پیٹ خالی رہے، کھلا رہے تو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ شدید انداز میں ٹائٹ پتھروں کو رکھ کر کے پیٹ پر باندھ لیتے عرب کہ بھوک کی شدت کا احساس نہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں 2-2 پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر باندھتے تھے۔
ورنہ آپ لوگ یہ ہمیشہ سنتے آئے نا کہ پیٹ پر پتھر باندھنا. کیا ہے پیٹ پر پتھر باندھنا؟ یہ اسی لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو, پیٹ ٹائٹ بندھا رہے گا. حضور اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس جگہ پر جہاں یہ پتھر کی چٹان تھی جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی. اپنے ہاتھ میں کدال لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اکبر کہہ کر اس کو مارا تو ایک آگ جیسی روشنی نکلی. حضور پاک نے الحمدللہ کہا, پھر دوبارہ اٹھا کر اس پر مارا, پھر ایک روشنی نکلی, الحمدللہ کہا. تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری تو چنگاری تو نکلی. صحابہ کہتے ہیں وہ پتھر کی چٹان ریت کی طرح پھٹ کر کے ختم ہو چکی تھی. اب صحابہ سے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے پہلی ضرب لگائی, پہلی مار ماری اس پر, تو میں نے ملک شام فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. دوسری مرتبہ میں نے ضرب لگائی تو ملک یمن کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تیسری مرتبہ ضرب میں نے لگائی تو ایران, عراق, بلکہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچتے ہوئے دیکھ لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خندق کھودتے وقت ہی یہ بشارت دے رہے تھے کہ اسلام وہاں تک جا چکا ہے. یمن فتح ہوا, عراق فتح ہوا, شام فتح ہوا. یہ دور عمر فاروق میں جو فتح ہوا الحمدللہ آج تک اسلام کے دائرے میں ہی موجود ہے. حضور نے اس وقت فتح کی بشارت دی تھی. اب اس کے بعد یہ بھوک کا ماحول, یہ فاقہ کشی, اور صحابہ اکرام کو ترغیب دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشعار, یعنی صحابہ اکرام اشعار پڑھتے تھے, حضور ان کے لیے دعا فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم میں سے کوئی نماز پڑھتا, نہ کوئی صدقہ کرتا. اور صحابہ اکرام اس پر جواباً عرض یہ کرتے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کا ساری نعمتوں کا شکر ایک جگہ اپنے حبیب کا پڑوسی بنایا, یہ شکر اور ہے. اس وقت یہ صحابہ حضور کا جواب دیتے تھے اور پتھر اٹھاتے تھے اور پھر مٹی اٹھایا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کا گھر وہاں قریب میں تھا. اپنی بیوی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے, کہا بیگم گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ مجھے حضور کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ دیکھا نہیں جا رہا ہے, گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ کچھ جو ہے, تھوڑا سا جو ہے, ایک سا, جس کو آپ یہاں یوں سمجھ لیں کہ 1 کلو 2 کلو کے آس پاس کا. حضرت جابر نے کہا اس کو جلدی سے پیس لو, اس کا آٹا بنا لو, اور ہمارے گھر میں بکری کا پلا ہوا ایک بچہ ہے, میں ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بناتا ہوں, تم کھانا بنا لو, میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آتا ہوں. بیگم نے کہا یاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2-3 صحابہ کو لانا, اس لیے کہ خندق میں اس وقت صحابہ اکرام تقریباً 550 کی تعداد میں خندق کھود رہے ہیں اور سب بھوکے ہیں. حضرت جابر کی بیگم کہتی ہیں کہیں رسوا مت کرنا مجھے سب کے سامنے کے کھانے کے لیے. حضرت جابر نے کہا تم فکر مت کرو, اور وہ جو کا پیس کر آٹا بنائی اور روٹیاں تیار کرتی ہیں, آٹا گوندھ کر کے رکھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, کان میں حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا غلام اپنے گھر پر تھوڑا سا کھانا بنایا ہے, آپ تشریف لائیں, ابو بکر و عمر اور کوئی ساتھ میں ہوں, آپ تشریف لائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ گھر, میں جب تک نہ آؤں نہ ہانڈی اتارنا نہ روٹی بنانا. اور اس کے بعد متوجہ ہوئے جو صحابہ خندق کھود رہے تھے اور سب کو اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے. 550 صحابہ سب کدال اور پھاوڑے نیچے رکھے اور حضور کے پیچھے چل پڑے. 1 کلو گیہوں اور اتنی بڑی جماعت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کی جماعت کے ساتھ حضرت جابر کے گھر آ رہے تھے, ان کی خاتون دیکھتی ہیں پردے میں اور چیخ مار کر کہتی ہیں جابر تم نے مجھے رسوا کر دیا, اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے میرے گھر. حضرت جابر دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی رفیق حیات سے کہتے ہیں میری بیگم, اے خاتون تو فکر کس بات کی کر رہی ہے, جن کو ہم نے دعوت کے لیے بلایا ہے وہی ہمارا سارا انتظام بھی کریں گے. ہمارے گھر اپنا کھانا کون سا ہے, جو ملتا ہے وہ قدم مصطفیٰ کی برکت سے ملتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے,
اور حضرت جابر کے گھر گوندھا ہوا آٹا رکھا تھا، اس میں اپنا لعاب پاک لگایا، اور جو ہانڈی چڑھی ہوئی تھی گوشت کی اس میں حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا، اور اس کے بعد آپ تشریف رکھیں۔ اور اس وقت گھر میں بیٹھنے کی جو جگہ تھی 10 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، خود دسترخوان پر بیٹھے، اب کہا کہ اب ہانڈی سے سالن نکالو، روٹیاں دیتی جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم روٹیاں پروستے تھے اور ہانڈی سے سالن نکالتے تھے، 10 صحابہ کھاتے گئے۔ اس دن شام تک صحابہ کی تعداد 1000 کو پہنچ گئی، سب نے پیٹ بھر کر کھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور شام جب ہو گئی، حضرت جابر کہتے ہیں ابھی میرے گھر میں روٹیاں بھی بچی ہوئی تھیں اور وہ ہانڈی ابھی بھی سالن سے جوش مار رہی تھی۔